بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ 2 ہفتے پہلے جب ایک میٹنگ ہوئی تھی آصم منیر کی اور شریف فیملی کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہم اس صورت میں آپ کو ایکسٹینشن دیں گے کہ جس صورت میں آپ عمران خان صاحب کو راستے میں سے ہٹائیں گے۔ اگر ہم آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہماری حکومت کو ختم نہیں کریں گے؟ تو اس لیے نواز شریف فیملی چاہتی ہے کہ سعودیہ اور UAE کی گارنٹی ہونی چاہیے۔ تو ابھی وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، اور شاہی خاندان سے جو کہ سعودیہ کا ہے اور UAE سے بھی رابطے میں ہے، وہ اگر انہوں نے گارنٹی دے دی تو آصم منیر کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اور دوسری سب سے بڑی خبر ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے، وہ پاکستان میں ملازمت ضرور کرتے ہیں اور پیسہ بھی یہیں سے کماتے ہیں، لیکن وہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں سعودیہ، جس میں UAE، جس میں UK، جس میں امریکہ شامل ہے۔ یہ ان کے غلام ہیں، اور اس وقت تک یہ غلام رہیں گے جب تک کوئی انقلاب پاکستان میں نہیں آتا۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک DGI SI ہوتے تھے، وہ پاشا صاحب، یہاں سے وہ پینشن ہونے کے بعد وہ UAE میں کام کر رہے ہیں، یا پہلے تو کام کر رہے تھے، ابھی کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد رحیل شریف صاحب، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی تھی، اور باقاعدہ طور پر ان کو سعودیہ اٹھا کے لے گیا تھا۔ اب وہ سعودیہ میں عیاشی کر رہے ہیں، اور وہ ایک ان کو پوسٹ دی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو، وہ پاکستانی جرنیلوں کو غلام سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ہماری مسلح افواج جو ہے ان کے کہنے پہ ہر کام کرتی ہے۔ اسی طرح امریکہ کے جرنیلوں کے کہنے پہ کرتی ہے، اسی طرح UK کے جرنیلوں کے بارے میں کرتی ہے۔ یہ اپنے بارے میں، یا اپنے ملک کے بارے میں، یا اپنی ملک کی عوام کے بارے میں، یا ملک کی ترقی کے بارے میں، یا ملک کو آگے بڑھانے کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ ان کو یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ سعودیہ کا اور UAE کا، امریکہ کا اور UK کا ہاتھ ہے، اور اب ہم جو مرضی کریں گے، اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے۔ اس ملک کو لوٹ کر کوئی بھی پاکستان کا جرنیل جو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بڑا جرنیل تھا وہ پاکستان میں نہیں ہے، جس میں مشرف ہے، جس میں راحیل شریف ہے، جس میں باجوہ ہے، جس میں ابھی یہ ریٹائر ہونے والا، اس کے بارے میں سب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سے اس کو سٹیزن شپ مل چکی ہے یا نہیں ملی، یہ اخباروں میں، سوشل میڈیا میں آ چکا ہے۔ اور دوسری بڑی امپارٹنٹ خبر ہے، جو خلق خدا ہوتی ہے نا، اس کی زبان میں بڑی پاور ہوتی ہے۔ اس کی زبان میں بہت زیادہ پاور اس لیے ہوتی ہے کہ جب اس کی زبان سے ایک لفظ نکل جائے تو وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ خلق خدا اور PTI کے کارکن اور PTI کا سوشل میڈیا یہی کہہ رہا تھا کہ PTI اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ چکی ہے۔ آج زندہ مثال یہ ہے کہ علی مین گنڈاپور نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں PTI کی وجہ سے نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح مجھے کہے گی میں اس طرح کروں گا۔ اور اب یہ مطلب کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں اس نے اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کر دیا ہے۔ وہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی میں ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوں، ورنہ میں کب کا مجھے مطلب کہ استعفیٰ دینا پڑتا۔ لیکن اب میرے خیال میں PTI کے اندر سے اور PTI کے سوشل میڈیا سے بڑا دباؤ آئے گا اس کو استعفیٰ دینے پہ۔ وہ نہ ادھر کا رہا ہے نہ ادھر کا رہا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر ہے کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، اس وقت جو ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے۔ یہاں تک لوگوں کا سامان، لوگوں کے مویشی، لوگوں کا گھر بار اجڑ چکے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ مطلب کہ ایکسٹینشن دینے اور اس کے بعد اس کی گارنٹی لینے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد آصم منیر جو ہے وہ اپنا ایکسٹینشن لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں ملک جائز جہنم ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ میجر عدنان SSG کمانڈو شہید ہو گیا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ وہ اپنی اقدار کو بچانے کے لیے چند جرنیل جو ہیں وہ اپنی مسلح افواج کے جوانوں کو شہید کروا رہے ہیں، پیسے کے زور پر، ڈالروں کے زور پر اور ریال کے زور پر۔ سب آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی مسلح افواج 78 سال سے، 75 سال سے وہ غلام ہے اور غلام رہے گی جب تک ملک میں انقلاب نہیں آتا۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی یہ خبر فلاٹ کی یہ صورتحال ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو سرے عام کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو آپ خرید لے، ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں، ہماری جائیدادیں
ہماری مال مویشی، ہمارا زیور، ہمارا اس بچی کا یعنی کہ جہیز کا سامان بھی پانی میں بہہ گیا ہے۔ تو یہ بچی جو ہے ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ سیالکوٹ کی ایک فیملی تھی، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں لوگ اپنے بچے بیچنے کے لیے تیار ہیں، لوگ اپنی بچیاں جوان بیچنے کے لیے تیار ہیں، ان کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں۔ لیکن مریم نواز جو ہے وہ ٹک ٹاک ڈرامہ بنا رہی ہے۔ جنگ میں گئی تھی تو وہ فیصل آباد سے 200-300 بندوں کو لے کے گئی تھی، اور فیصل آباد سے بندے جو جا رہے تھے ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور آج وہ باقاعدہ طور پر ملتان گئی ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ بس اب اللہ ہی ہے پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ ہی ہے اس عذاب سے جان چھڑائے لوگوں کی، جو عذاب 3.5 سال سے مسلط ہے۔ نہ اس وقت جرنیلوں کو، نہ ہی موجودہ حکومت کو، نہ بیوروکریسی کو، نہ ہی پولیس کو، نہ ہی کسی اور کو پرواہ ہے۔ جائے جہنم میں غریب، جائے جہنم میں مطلب کہ فلڈ سے متاثرین، ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں، صرف ٹک ٹاک بنانے پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اور 5ویں سب سے بڑی خبر ہے کہ باقاعدہ طور پر ملک میں افراتفری کا عالم ہے، اور امریکہ بھی اور چائنا بھی اور دوسرے یعنی کہ ہمارے اسلامی ممالک بھی اپنے اپنے چکروں میں ہیں، وہ اس فوج کو ایک کرائے کی فوج سمجھ کر یوز کرتے ہیں۔ سب آپ کو پتہ ہے، ابھی شہباز شریف جو قطر کا دورہ کر کے آئے ہیں اس میں بھی یہی آفر کیا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو کرائے کے لیے فوجی مہیا کریں گے۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن قطر نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ قطر کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ سے ٹکر لے لی یا اسرائیل سے ٹکر لے لی وہ صفحہ 80 سے مٹا دے گا۔ ایران کی بات اور ہے، ایران کے لوگ شروع سے یعنی کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے خلاف ہیں، ان میں جرأت ہے، ان میں بہادری ہے، وہ یعنی کہ ویسے نہیں بیٹھے ہوئے، ان پہ پابندیاں، ان پہ ہر چیز کی پابندیاں ہونے کے باوجود جس طرح انہوں نے جو حملہ ہوا تھا ایران پہ اس کا جواب دیا، اس عرب ممالک نہیں دے سکتے۔ عرب ممالک جو ہیں وہ زر خرید غلام بن چکے ہیں انٹرنیشنل طاقتوں کے، اس میں وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح کی صورتحال پاکستان میں ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے یہ بے یار و مددگار ہو چکا ہے۔ چائنا بھی سی پیک بند کر چکا ہے، چائنا بھی سی پیک پہ جو خرچہ ہوا اس کا خرچہ مانگ رہا ہے۔ سعودیہ ابھی اپنے مفاد میں اس آرمی کو استعمال کرتا ہے، اور سعودیہ سے گارنٹی مانگ رہا ہے نواز شریف کہ اگر ہم اس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو آپ ہمیں کیا گارنٹی دیں گے، آپ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی ایکسٹینشن کرتے ہیں۔ اس سے یو اے ای کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے۔ اب پاکستانیوں کے پاس ایک ہی موقع ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ویژن کی، عمران خان صاحب کے مشن کی، اور عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کریں، اور ملک میں انقلاب لانے کے لیے جس طرح سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں انقلاب آیا ہے، اور اسی طرح کا انقلاب لائیں، ورنہ بڑا خطرناک صورتحال پاکستان میں بن چکی ہے۔ پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ جو اپنے آپ کو یعنی کہ 2/3 میجارٹی سے کامیاب ہوا تھا، پی ٹی آئی کا علی مین گنڈا پر، وہ اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر میں وزیر اعلیٰ ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوں، ورنہ میرا مطلب وزیر اعلیٰ سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ یہاں رہ سکے۔ اب دیکھیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر دیا ہے علی مین گنڈا پر نے۔ اب کے پی کے عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو عمران خان صاحب کا پیغام مل چکا ہے۔ اس دفعہ کا پیغام علی مین گنڈا پور کے لیے نہیں تھا، اس دفعہ کا پیغام پٹھانوں کے لیے تھا کہ اپنا لائے عمل بنائیں اور اس آپریشن کو روکیں۔ عمران خان صاحب تو یہی کچھ کر سکتا ہے نا، وہ تو جیل میں بند ہے۔ تو اس لیے جو لوگ وہاں اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں وہ اکٹھ کرے، وہ باقاعدہ جرگہ کریں اور فیصلہ کریں اور ڈٹ جائیں، عورتیں بچے باہر آ جائیں، سڑکوں پہ آ جائیں اور پرامن طور پر کہیں کہ ہمیں آپریشن نہیں ہونا دیں گے، ہم یہ جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے علی مین گنڈا پور نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان فاٹا کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں ڈفرینٹ ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں کیا صورتحال بڑھتی ہے۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔